السلام علیکم ویورز، مقدس اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائیں اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ ویورز، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن پاک کو سمجھنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ کلاس 3 میں ہم نے سورہ بقرہ کی 20 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی تھی۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی 21 آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، تاکہ تم ڈر سکو، پرہیزگار بن سکو۔ تمام انبیاء اور الہامی کتابیں نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت اس اللہ کی جائے، صرف اللہ کو نہیں بلکہ اللہ کی بھی ماننی چاہیے۔ عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو۔ اللہ پاک نے انسان کو خلیوں سے بنایا ہے اور ایک انسان کی باڈی میں 100 ٹریلین سیلز موجود ہیں اور 1 ٹریلین میں 1000 ارب سیلز موجود ہوتے ہیں، اور ہر خلیے کو ایک مینیجیبل فارم میں پیدا کیا ہے۔ کچھ خلیے مل کر انسانی آنکھ بناتے ہیں، کچھ کان اور کچھ دماغ۔ کوئی بھی سیل ایک دوسرے کا فنکشن پرفارم نہیں کر سکتے۔ دل کے خلیے گردوں کا فنکشن پرفارم نہیں کر سکتے اور گردے کے خلیے دل کا کام نہیں کر سکتے۔ یہ سب اللہ پاک کی ہی کریشن ہے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ کی ورس نمبر 22 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہے، یعنی اس زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے۔ زمین میں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں، لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے۔ اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اسے اس طرح بھی رہنے کے قابل بنایا ہے کہ ہر مخلوق کے زندہ رہنے کے لیے اس کی زندگی کا سامان یہاں رکھ دیا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے سب سے ضروری چیز آکسیجن ہے، اور فضا میں اس کی مقدار کو اللہ پاک نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اگر یہ ہائیڈروجن اور نائٹروجن سے کم یا زیادہ ہو جائے تو بھی لائف ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک فائن ٹیوننگ ہے۔ اس طرح کی ملینز آف فائن ٹیوننگز ہیں جو زمین پر اللہ پاک کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا، پھر اس میں پھل اگائے تمہارے لیے، تمہارے رزق کے لیے۔ پھر اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور تم جانتے تو ہو۔ اور اگر تمہیں کوئی شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو تم بھی اس سے ملتی جلتی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، اور بلا لو مدد کے لیے تمہارے جتنے حمایتی ہیں اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ ویورز، ڈاکٹر مورس بکائل ایک فرنچ سرجن تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے بائبل، قرآن اور سائنس کے عنوان سے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا اردو اور انگلش میں ترجمہ بھی ہوا ہے۔ وہ اسی رزلٹ پر پہنچے کہ ساری الہامی کتابوں میں قرآن ہی ایک ایسی واحد الہامی کتاب ہے جس میں کوئی سائنٹیفک فالٹ موجود نہیں، یعنی اسٹیبلش سائنس اور قرآن کا کہیں بھی کلیش موجود نہیں ہے۔ باقی تمام کتابوں میں یہ کلیشز ملتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ ٹیمپر ہوئی ہیں۔ بس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، یعنی ایسی کوئی صورت نہیں بنا پاؤ گے، اور ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں، جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اس کا ذکر اللہ نے سورہ انبیاء میں اس طرح کیا ہے، ہم کافروں کو بھی اور جن معبودوں کو یہ پوجتے رہے ہیں ان کو بھی دوزخ میں ڈالیں گے۔ تو اگر یہ ان کے معبود ہوتے تو دوزخ میں ان کے ساتھ تو نہ ہوتے۔ کافروں کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ ان بتوں کو ہم پوجتے رہے اور یہ بھی دوزخ میں ہمارے ساتھ ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں جب کبھی جہنم سے ریلیٹڈ آیات آتی تھیں تو نبی پاک جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے، اور جب جنت کی آیات آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہنم سے پناہ مانگنا اور جنت کا سوال کرنا سنت ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو بات مان لیں یعنی ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جب انہیں رزق دیا جائے گا، ان باغوں میں سے کوئی پھل رزق کی شکل میں پیش کیا جائے گا، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا، حالانکہ وہ پھل اس سے ملتا جلتا ہوگا مگر ذائقے میں فرق ہوگا۔ اور وہاں پر ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب مسلمان جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کو ایک ندا کی جائے گی، تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آج کے بعد تمہیں کبھی بدحالی نہیں آئے گی، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ جوان ہی رہو گے۔ اور آج کے بعد اللہ پاک آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے، ہمیشہ راضی رہیں گے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میدان حشر میں مینڈھے کی شکل میں موت کو لا کر ذبح کیا جائے گا، اور جب اسے بلایا جائے گا تو ایک ندا کی جائے گی، جہنمی جہنم کے کنارے پر آ جائیں گے کہ شاید ہمارے جہنم سے نکلنے کا کوئی سبب بن سکے، اور جنتی جنت کے کنارے پر آ جائیں گے تو اللہ پاک موت کو ذبح کر دیں گے، اور پھر کہا جائے گا کہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور دوسری طرف جہنمیوں کے لیے ہمیشہ کا غم ہے کہ انہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے کئی ناگوار چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی ہر اٹریکٹفل چیز دوزخ کی طرف لے جائے گی۔ جب اللہ پاک نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں جنت کو جا کے وزٹ کر کے آئیں کہ میں نے کیسی رہنے کی جگہ بنائی ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت گئے اور اس کی خوبصورتی دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا اللہ پاک جو اس میں جانے کے لیے سر دھڑ کی بازی نہ لگا دے۔ اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور فرمایا کہ اب جا کر دیکھو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا۔ جب اللہ پاک نے جہنم تیار کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جہنم وزٹ کر کے دیکھیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وہاں گئے اور دیکھا تو واپس آ کر فرمایا کہ اللہ پاک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص اس میں آ کر رہنا چاہے گا، لوگ اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے اس سے بچنے کے لیے۔ پھر اللہ پاک نے جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا اور کہا اب جا کر دیکھیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور واپس آ کر فرمایا کہ اللہ پاک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص اس میں جانے سے بچ سکے گا، اتنا خوشنما بنا دیا ہے آپ نے جہنم کو۔ سورہ فرقان میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ایک لمحے کے لیے رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ بے شک اللہ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتے کہ وہ مچھر کی مثال دیں یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، کیونکہ اللہ پاک کا مقصد عام لوگوں کو بات سمجھانا ہے، اس لیے اللہ پاک آسان الفاظ میں لوگوں کو اپنا میسج کنوے کرتے ہیں۔ بس جو لوگ ایمان لے آئیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے سچ بیان ہوا ہے، جبکہ جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ پاک کو یہ مثال بیان کر کے کیا ملا، کیا ارادہ تھا ان کا۔ اللہ کا مقصد تو بس یہی تھا کہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں یا بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیں، اور اس سے گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نافرمانی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ویورز، آج کی کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی 21 ورس سے 26 ورس تک کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ اگلی کلاس میں ہم ورس نمبر 27 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ Viewers, please do like and share this and subscribe also. Thank you.